اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما سید الشہداء علیہ السلام ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ عزیزان محترم، آج 9 ذی الحجہ کا دن ہے اور یہ وہ دن ہے جس دن پروردگار عالم 3 مقامات پر 3 قسم کے افراد پر خاص اپنی توجہ اور عنایت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک کربلا سرزمین ہے اور اس کربلا پر آنے والے امام حسین علیہ السلام کے زائروں کی طرف پروردگار عالم کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ دوسرا میدان عرفہ اور بیت اللہ کی زیارت اور حج کی عبادت انجام دینے والے زائرین بیت اللہ کی طرف عرفے کے دن پروردگار عالم خاص توجہ اور عنایت کرتا ہے۔ اور تیسرا دنیا میں کسی بھی مقام پر اس کی بارگاہ میں بلند ہونے والے ہاتھ کہ جو دل شکستہ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں، اس دن یعنی 9 ذی الحجہ کے دن پروردگار عالم ان لوگوں کی طرف اپنی خاص توجہ کرتا ہے۔ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ۔ مختلف روایتیں اس سلسلے میں ہمیں ملتی ہیں کہ عرفے کو عرفہ کیوں کہتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جناب جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو حج کے مناسک کی تعلیم دی، انہیں سکھایا، اور جب وہ عرفے کے مقام پر پہنچے تو ابراہیم سے فرمایا، عرفت، کیا تم نے جو میں نے تمہیں سکھایا اسے سمجھ لیا، سیکھ لیا، پہچان لیا؟ تو جناب ابراہیم نے جناب جبرائیل کے جواب میں کہا، عرفتو، لہٰذا اس مقام کو عرفہ کہا جاتا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت کے مطابق اس مقام کو عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ کیونکہ اس سرزمین پر آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، لہٰذا اس سرزمین کو عرفہ کہا گیا، اعتراف کرنا۔ اس کے علاوہ بھی اور دوسری وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ اور عزیزان محترم، تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں، روایات کا مطالعہ کریں، تو روایات میں ہمیں ایسی روایتیں دکھائی دیتی ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد یہ کہا، دونوں باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یعنی گناہوں کا اعتراف اس سرزمین پر آ کر بزرگ ہستیاں کر رہی ہیں۔ چھٹے امام صادق علیہ السلام سے منقول روایت میں یہ ذکر ہوا کہ جب جناب آدم کو پروردگار عالم نے زمین پر بھیجا تو آپ 40 دن تک صفا اور مروہ پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر روز صبح صفا کی پہاڑی کے اوپر سجدے کی حالت میں جاتے ہیں اور زار و قطار پروردگار عالم کی بارگاہ میں گریہ کرتے ہیں۔ ایک دن جبرائیل جناب آدم کے پاس آئے اور کہا، آدم کیوں گریہ کرتے ہو؟ تو جناب آدم نے فرمایا، میں کیوں نہ کروں، میں خدا کے جوار سے دور ہو گیا ہوں۔ اس وقت جناب جبرائیل نے حضرت آدم سے کہا کہ اے آدم، تم توبہ کرو اور پروردگار عالم کی طرف پلٹ جاؤ۔
طویل روایت ہے، جناب جبرائیل نے کچھ کلمات سکھائے اور اس کے بعد جناب آدم کو لے کر جناب جبرائیل مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے 8 ذی الحج کو منی پہنچے، اور رات جناب جبرائیل نے حضرت آدم کو اسی مقام پر ٹھہرایا، اور 9 ذی الحجہ کی صبح میدان عرفات کی طرف سفر شروع کیا، اور پھر عرفے کے میدان میں پہنچ کر جناب آدم نے مخصوص کلمات کے ذریعے پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کی، اور غروب تک اسی سرزمین کے اوپر موجود رہے، اور پھر اس کے بعد آپ جناب جبرائیل کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ گئے۔ اسی طرح جناب ابراہیم کے بارے میں نے عرض کیا کہ جناب ابراہیم اس مقام پر پہنچتے ہیں حضرت آدم کے ساتھ، اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد جناب آدم حضرت ابراہیم سے کہتے ہیں عرفتہ، تو جناب ابراہیم فرماتے ہیں عرفتو، جناب ابراہیم اس مقام عرفہ پر آتے ہیں۔ اسی طرح رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حج کے مناسک کو انجام دیتے ہوئے 9 ذی الحج اسی میدان کے اندر گزارتے ہیں، اور وہ ایک تاریخی خطاب مسلمانوں سے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تسبیح و تحلیل و استغفار کی آوازیں اس میدان عرفہ میں گونج رہی ہوتی ہیں، اور تاریخ نے ایک سال اور بھی دکھایا کہ جب فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اسی میدان عرفہ میں عرفے کے دن دعائے عرفہ کی تلاوت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ پروردگار عالم سے اپنے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا جو ہر انسان کی خواہش ہے، ایک بہترین موقع ہے، بہترین فرصت ہے۔ لہٰذا اس دن کی عبادتوں میں جو ایک مخصوص عبادت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس دن عصر کے وقت مغرب سے پہلے دعائے عرفہ جو امام حسین علیہ السلام نے اس دن تلاوت کی، ہم اپنے گھروں پر رہتے ہوئے یا کھلے آسمان کے نیچے اس دعا کی تلاوت کریں کہ جو عظیم مطالب پر مشتمل ہے۔ ایک اور مناسبت جو اس دن میں پائی جاتی ہے وہ سفیر امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ کون سفیر؟ میں صرف چند چیزیں اس شخصیت کی اندر جو پائی جاتی تھیں جس کی بنا پر امام حسین علیہ السلام کا یہ نائب خاص بننے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور امام نے اپنا نائب بنا کر اس شخصیت کو کوفے کی طرف بھیجا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے خود یہ فرمایا قد بعث، یا بعض روایت میں قد باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی۔ امام نے 3 خصوصیات بیان کی ہیں کہ یہ جو میں تمہاری طرف جسے بھیج رہا ہوں یہ کون ہے؟ یہ میرا بھائی ہے۔ امام معصوم مسلم ابن عقیل کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں۔ وابن امی، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، اپنا تعلق بیان کر رہے ہیں، رشتہ بیان کر رہے ہیں۔ اور تیسرا وثقتی من اہل بیتی، اور میرا مورد اعتماد ہے۔ امام معصوم جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا اس عنوان سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ میرا مورد اعتماد ہے، مجھے اس پر اطمینان ہے، یہ جو میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ مسلم ابن عقیل جو کہ عقیل کے فرزند ہیں، ابو طالب کے پوتے ہیں، ان کی خصوصیات میں جو چند خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ ہیں کہ یہ امانت دار تھے، ایک، دوسری وفاداری، تیسری امام کی پیروی، امام کی اطاعت،
چوتھی محدث، پانچویں فقی، چھٹی خصوصیت امام کے خاص نائب، ساتویں خصوصیت رسول خدا کی سیرت پر عمل پیرا ہونے والی شخصیت۔ لہٰذا تاریخ نے لکھا کہ جب عبید اللہ ہانی کے گھر میں آیا ہے تو مسلم نے کچھ نہیں کہا۔ ہانی چاہتے تھے کہ مسلم عبید اللہ کا کام یہیں پر اسی گھر کے اندر تمام کر دے، لیکن مسلم پردے کے پیچھے رہے اور عبید اللہ کو کچھ نہیں کہا۔ جب عبید اللہ چلا گیا، ہانی نے پوچھا آپ نے کیوں اسے جانے دیا، کیوں اتنی مہلت دی؟ تو اس وقت آپ نے کیا فرمایا؟ کہا مومن کسی کو غفلت کی حالت میں قتل نہیں کرتا۔ یہ ہے سیرت رسول، شجاع ہے۔ مختلف جنگوں کے اندر جناب مسلم ابن عقیل شریک ہوتے آئے ہیں، اور مسلم ابن عقیل کی جو ایک بہت ہی اہم خصوصیت تھی وہ تھی آپ کی غیرت مندی۔ غیور انسان تھے، غیرت مند انسان تھے۔ لہٰذا تاریخ کہتی ہے کہ جب آپ کوفے میں بھٹک رہے تھے، تک و تنہا تھے، اور ایک مومنہ نے اپنے گھر میں آپ کو رہنے کی اجازت دی، جب اسے پتہ چلا کہ آپ مسلم ابن عقیل ہیں، وہ مومنہ جس کا نام توعہ تھا، جب جناب مسلم اس توعہ کے گھر میں رات بسر کر رہے تھے تو ایک مرتبہ اچانک آپ کی آنکھ لگی اور آپ کچھ لمحوں کے لیے غنودگی کی حالت میں گئے اور پھر واپس کھڑے ہو گئے۔ توعہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس وقت جناب مسلم نے فرمایا رأیت ام علی امیر المؤمنین، میں نے اپنے چچا علی امیر المؤمنین کو دیکھا، فَهُوَ یقول الأجل الأجل، جو یہ کہہ رہے تھے کہ جلدی کرو جلدی کرو۔ اور روایت کہتی ہے کہ اس غیرت مند نائب خاص سے امام نے جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی تو توعہ کے گھر سے باہر آ گئے۔ شاید نہیں چاہتے تھے کہ وہ ظالم اس مومنہ کے گھر میں داخل ہوں۔ میں کہوں گا اے مسلم ابن عقیل، آپ کو اس مومنہ کا کتنا خیال تھا، اس کے پردے کا کتنا خیال تھا کہ آپ اس کے گھر سے باہر تشریف لے آئے، لیکن کل کربلا میں حسین کی بہنیں اور بیٹیاں اس عالم میں ہوں گی کہ ان کے خیموں کو جلا دیا جائے گا، ان کے سروں سے رداؤں کو چھین لیا جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔